السلام علیکم حضور۔ السلام۔ حضور، بعض احباب ایسے ہیں جن کو جب نظام وصیت میں شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم متقی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو پیارے آقا، اس سلسلے میں ہماری لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اس بارے میں نے جو شروع میں جب وصیت کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی تھی، اس وقت بھی میں نے اس بارے میں یہی کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو متقی نہیں، ہم نیک نہیں، ہم وصیت کس طرح کریں، ہم تو وصیت کی شرائط پہ پورا نہیں اترتے، تو اس وقت میں نے یہی بتایا تھا اس وقت بھی، اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں۔ پہلے تو یہ بات ہے رسالہ الوصیت پڑھیں۔ جب ایک انسان رسالہ الوصیت پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کس معیار کا احمدی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وصیت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس معیار پہ پہنچوں۔ یہ کہہ دینا کہ میں اس معیار کا نہیں ہوں اس لیے وصیت نہیں کروں گا، تو پھر ساری عمر نہ وہ کوشش کرے گا، نہ وہ کبھی اچھا نیک اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ وصیت بھی کرو گے تو تم لوگوں کی اس طرح توجہ پیدا ہوگی۔ اور وصیت کا حضرت مسیح علیہ السلام نے خلافت کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے۔ جب انسان وصیت کرتا ہے اور اس کے لیے پھر نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا معیار، روحانی معیار بھی بڑھتا ہے، اور پھر اس کا خلافت کے ساتھ تعلق اور وفا کا تعلق بھی بڑھتا ہے، اور پھر وہ ایک سچا اور پکا احمدی ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ سادہ ایک عہد ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، وہ اپنے مال کو، تھوڑا سا مال ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے تقویٰ کا بڑھانے کا ذریعہ طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ کس طرح وہ عہد کر سکتا ہے؟ کھڑا ہو کے انصار اللہ کا عہد دہرا دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو انصار اللہ کو یہ بتانا ہوگا کہ تم لوگ اپنے عہد پہ پورا اسی وقت اترو گے جب ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو گے، اور نیکیوں کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نظام وصیت کو جاری کر کے فرمایا ہے، جس میں روحانی معیار کو اونچا کرنا بھی ہے اور مالی قربانی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق بھی ہے۔ تو جب آپ اس طرح سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی۔ نہیں تو پھر انسان تو ڈھیلا ہی رہتا ہے، انسان کہے گا میں تو نیک نہیں، میں تو متقی نہیں، میں ایک کام کس طرح کر سکتا ہوں؟ بھائی اسی کام کے کرنے کے لیے تو وصیت کا نظام جاری ہوا ہے کہ تم اس کو میں شامل ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور تقویٰ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک؟ ٹھیک ہے۔ اچھا۔